الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے۔ قرآن پاک کے اندر زیادہ تر 3 مضمون بیان کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسری ہے معاد قیامت۔ اس رکوع کے اندر بھی یہی 3 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، پھر اللہ کے نبی کی رسالت ہے، اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو ان میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی تم عبادت کرو۔ ناس کے اندر سارے انسان آ جاتے ہیں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، مومن ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کالے ہیں، گورے ہیں، سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اور فرمایا کہ ربکم الذی خلقکم، تمہارا وہ رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہی کیا کریں گے، پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ پیدا کرنے کی ایسی دلیل ہے جس کو کوئی مشرک بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ مشرک بھی کہتے تھے، قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، کہ آپ اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مشرک بھی کہا کرتے تھے کہ یہ چیزیں یعنی ہمیں بھی اور زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ باقی بھئی یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنا یا عقل لڑانا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہماری عقل چھوٹی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے، ہماری چھوٹی عقلوں کے اندر آ نہیں سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یا آپ تصور کریں کسی بادشاہ کے اوپر تصور کرنے لگ جائیں یا کسی بڑی ساری کرسی پر تصور کرنے لگ جائیں، نہیں، بس جیسے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہاں، ہمیں جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اندر غور و فکر کرنے کا ہے، اس کی صفات کے اندر غور و فکر کرنے کا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے۔ یہ تمام اماموں میں سے بڑے امام ہیں کیونکہ انہوں نے تقریباً 7 صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے، یہ تابعی ہوئے اور ان کا زمانہ قریب کا ہے۔ تو ان کے پاس چند دہری آئے، دہری ان کو کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے، مناظرے کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھی کہاں ہے خدا، جو ہے اس کی کوئی دلیل دو۔ تو امام صاحب نے فرمایا میں تمہاری باتوں کا جواب بعد میں دوں گا، میں ایک بات سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھیں کسی کو بات سمجھانے کے لیے فرضی کہانی بنانا جائز ہے، فرضی یعنی کہ آپ قصہ بنا لیں کسی کو سمجھانے کے لیے، یہ صحیح ہے، جائز ہے۔ تو فرمایا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ فرمایا کہ سوچ یہ رہا ہوں کہ ایک درخت ہے وہ خود بخود جو ہے وہ پھٹا، اس کے پھٹے بن گئے، اس کی تختیاں بن گئی، پھر خود بخود اس کے اندر کیل لگ گئے، ٹھیک ہے نا جی، خود بخود اس کے خانے بن گئے، اور خود بخود اس کی کشتی بن گئی، اور خود بخود وہ کشتی جو ہے وہ دریا کے اندر چلی گئی، اور خود بخود دریا کے اندر جا کر سواریوں کو ادھر سے ادھر لاتی ہے، ادھر سے ادھر لاتی ہے، اور خود ہی وہ پیسے وصول کرتی ہے۔ وہ زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو تیرا بڑا چرچا سنا تھا، تو بڑا پاگل ہے یار، تجھے تو یہی پتہ نہیں ہے کہ بھی کشتی بھی خود بخود بنتی ہے، یہ کیسے ہو گیا بھی خود بنی ہے، خود درخت چیرا اور خود وہ پیسے لیتی پھر رہی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ ساری کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ آخر اس کو بھی کوئی چلانے والا ہے۔ تو پہلے تو وہ ہنسے تھے، لیکن بعد میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فَأَسْلِمُوا عَلَى يَدَيْهِ، وہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے صرف ایک بات کو سن کر۔ اسی طرح امام
احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، کسی نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کوئی بتاؤ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے انڈا بہت بڑی دلیل ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا کہ اوپر سے یہ قلعے کی مانند ہے، چکنا ہے، اندر سے یہ سونے کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا جی، بالکل بند ہے، اور جب یہ قلعے کی طرح بالکل بند ہے، اس سے سمیع و بصیر ایک جو ہے وہ پرندہ اور جانور وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اندر بند ہوتا ہے نا، یہ مرغی کے تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، بچے جو ہے اس سے نکل آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتاؤ، فرمایا کہ یہ شہتوت ان کے سامنے کھڑا ہو، کہا یہ شہتوت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اس کے پتوں کا ذائقہ جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو جانور بھی کھائے سب کو ایک جیسا لگتا ہے، لیکن یہی پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو بڑی مہنگی قسم کی ریشم نکالتا ہے، اور اگر یہی پتا ہرن کھاتی ہے تو وہ کستوری نکالتی ہے، یہی پتا شہد کی مکھی کھاتی ہے تو وہ شہد نکالتی ہے، اور یہی پتا بکریاں کھاتی ہیں تو وہ مینگنیاں نکالتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک ہی پتا ہے، اس سے مختلف قسم کی چیزیں بن رہی ہیں، مختلف قسم کے فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی ذات ہے جو ان کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے ایک ہی پتے کے ساتھ؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر نہیں کرنا، اس کی صفات کے اندر، اس کی قدرتوں کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھو اب نظام اللہ تعالیٰ کیسے چل رہا ہے کہ پہلے راتیں چھوٹی ہو رہی تھی، دن بڑے ہو رہے تھے، اب خود بخود دن جو ہے وہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور راتیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کو چھوٹا بڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے اور دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس اللہ کی عبادت کرنی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو بھئی فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، فائدہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو گے۔ اگر تم سارے عبادت اس کی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اگر ہم سارے سجدے کے اندر گر جائیں پھر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فائدہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے تو جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اگر اس کی نافرمانیاں کریں گے تو پھر عذاب کے مستحق، سزا کے مستحق خود ہوں گے۔ آگے کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، زمین کی بناوٹ بچھونے کی طرح، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سر رکھ کے سو جائیں، نہ تو پتھر کی طرح بہت زیادہ سخت ہے اور نہ ہی بالکل جو ہے وہ نرم ہے کہ اس کے اوپر آدمی چل ہی نہ سکے۔ تقریباً زیادہ تر ضروریات انسان کی زمین سے اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے، فاخرج به من الثمرات، پھر اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا ہے، رزقا لکم، وہ تمہارے لیے رزق عطا فرماتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک مطالبہ رکھا ہے کہ لا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اندادا اس کی ضد نہ بناؤ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر زیادہ سے زیادہ کامل یقین نصیب فرمائے۔